السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی ایک بہت ہی عظیم چھوٹی سورہ ہے یہ سورہ، اور اس کے ساتھ کچھ اور لفظ اگر آپ ایک سفید کاغذ پر ایک خاص طریقے سے اور ایک مقرر وقت میں لکھیں اور وہ کاغذ اپنے ساتھ رکھیں تو اللہ کی مرضی سے آپ پر 21 دن کے اندر اندر برکتی اور خیر نازل ہوں گے اور آپ کو ہیبت اور قبولیت حاصل ہوگی، اور اس کے اثر کو دیکھ کر آپ کو یقین کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ مصیبت سے گزر رہے ہیں، آپ قرض میں ہیں یا غربت سے پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے ان مصیبت کو، ان مشکلات کو دور کر دے، تو یہ طریقہ اس مقصد کے لیے بہت ہی عظیم اور مفید ہے۔ تو میں اس ویڈیو میں آپ کو سب کچھ سٹیپ بائی سٹیپ کر کے بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو بعد میں چل کے کوئی بھی ڈاؤٹ باقی ہی نہ رہے۔ تو پہلے ہمیں ذرا اس سورہ کے بارے میں بات کرنی چاہیے جو ہم کاغذ پر لکھیں گے، اور اس سورہ کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہمیں لکھنی ہوگی اور کچھ اور کام بھی کرنے ہوں گے تاکہ یہ طریقہ 100% کامیاب ہو۔ اور یہ مکمل طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ پروون بھی ہے۔ پر پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ علماء نے اس سورہ کے ساتھ بہت سارے تجربے کیے ہیں، اور اس سورہ کے فضیلت کے بارے میں صحیح احادیث میں آیا ہے کہ یہ سورہ توحید کی تمام قسموں کو جمع کرتا ہے، قل هو اللہ احد، یعنی سورہ الاخلاص، اور اس میں توحید الوہیات، توحید ربوبیات اور توحید اسماء و صفات سب شامل ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ سورہ اتنی زیادہ عظیم ہے چھوٹی ہونے کے باوجود بھی۔ اور سورہ الاخلاص کے جو خاصیت اور فائدے ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے پہلا صحیح فائدہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی شخص اسے صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھتا ہے اور پھر اللہ سے دنیا کی کوئی بھی چیز مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو۔ اور ایک اور صحیح روایت میں آیا ہے کہ کچھ صحابہ اس سورہ کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس سورہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ محبت اس سورہ کے اوپر تمہیں جنت میں داخل کرے گی۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورہ کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں ابو ذر کو جانتا ہوں اور آسمان کے تمام فرشتے ابو ذر کو جانتے ہیں اور انہیں میرا سلام کہنا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور یہ سورہ اخلاص کی کثرت ذکر کی وجہ سے ہوا تھا۔ اور ایک اور بہت ہی قوی فائدے کے بارے میں کچھ علماء نے کہا ہے، اور یہ تجربہ کیا گیا ہے اور سچ ثابت ہوا ہے کہ جو کوئی بھی شخص یا سمت 134 مرتبہ پڑھتا ہے اور 3 دن تک اسے جاری رکھتا ہے تو اللہ کی مرضی سے اس کی زندگی میں نہ بھوک رہے گی نہ غربت رہے گی۔ یعنی جو کوئی بھی شخص یا سمد روزانہ 134 مرتبہ 3 دن تک پڑھتا رہے اور اس کا ورد بنا کر رکھے تو اسے نہ غربت آئے گی اور نہ ہی کوئی مشکل آئے گی، اور وہ ہر کام میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہ بتانے والے کوئی ایرے گہرے لوگ نہیں تھے، یہ زہداء اور علماء تھے، پہلے کے بڑے زہداء اور علماء تھے۔ اور میں اس ویڈیو میں آپ کو ایک کانسیپٹ بھی کلیئر کر دینا چاہوں گا کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میں بعد میں بھول جاؤں یا پھر مجھے موقع ہی نہ ملے اس پر بات کرنے کو۔ وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ جب ہم علماء کی بات کرتے ہیں تو صرف فقہ اور تفسیر کی علماء کی بات ہوتی ہے۔ ان کے ذہن میں علماء کا مطلب فقہ، تفسیر اور حدیث کے علم والے ہی علماء ہوتے ہیں، پر صرف یہ نہیں ہے۔ تفسیر اور فقہ کے علماء وہ ہیں جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، حلال حرام کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن میں زہداء کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اہل سنت میں 2 قسم کے لوگ ہیں، علماء اور فقہاء جو حلال حرام کے ماہر ہوتے ہیں، اور عباد و زہاد جو بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زیادہ علم کے بجائے عبادت سے محبت کرتے ہیں، ان کا سب کچھ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ، اور خلوت میں جاتے ہیں اور ہزاروں مرتبہ ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ لوگ
اولیاء صالحین میں سے ہوتے ہیں، اور اسی لیے ان سے کرامات ظاہر ہوتے ہیں اور ان پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے۔ اور میں انہی علماء، عباد اور زہاد کی بات کر رہا ہوں، اور ان میں سے بہت سارے بڑے فگرز تاریخ اسلام میں گزرے ہیں۔ جب آپ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہو تو آپ کو ان کا پتہ چلتا ہے، پر اگر میں اس پر ہی بات کرنا شروع کر دوں تو اس ویڈیو کی ڈائریکشن ہی بدل جائے گی۔ اسی لیے میں آپ کو اس سورہ کی عظمت، فائدے اور اسرار بتا رہا ہوں، جو کہ سورہ الاخلاص سے جڑا ہوا ہے۔ اور اس سورہ کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن آج کا خاص فائدہ کیا ہے؟ ہم اس سورہ کو کاغذ پر لکھیں گے اور کچھ اور چیزیں بھی لکھیں گے اس کے ساتھ، اور کاغذ کو اپنے ساتھ رکھیں گے، اور یہ کاغذ صرف 21 دن کے لیے ہے، اور اس کو 21 دن کے لیے ہی آپ کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ اور تجربے کے مطابق بھی بہتر یہی ہے کہ اسے 21 دن کے لیے اپنے پاس رکھا جائے۔ اور ایک سوال جو میں اس طریقے کی طرف آنے سے پہلے کلیئر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، کہ آپ سوچو گے کہ پھر 21 دن کے بعد اس کاغذ کا ہم کیا کریں؟ ہمیشہ کے لیے اسے تعویذ بنا کر تو گھر میں ٹانگ کے نہیں رکھ سکتے نا، یا پھر گلے میں ٹانگ کر تو نہیں رکھ سکتے نا ہم۔ اور میں تو تعویذ کے کانسیپٹ کے ہی اگینسٹ ہوں۔ آپ ایک کامن چیز دیکھیں، پرانے مصاحف یعنی قرآن کے کاپیز جیسے ختم کیے جاتے ہیں، آپ کو بالکل ویسا ہی کرنا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا کلام ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے کر کر کسی صاف جگہ پر پھینک دو، یا پھر صاف بہتے ہوئے دریا پر آپ اسے بہا دیں، اور یہ جائز ہے۔ اور آپ قرآن کی بے عزتی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ قرآن پاؤں تلے نہ آئے، اور پرانے مصاحف کے لیے یہ عمل بالکل جائز ہے۔ اور اب چلیے ہم سب سے اہم چیز پر بات کریں گے، یعنی لکھنے کے طریقے پر، اور اس کاغذ کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی۔ تو جو چیز آپ کو چاہیے ہوگا وہ ہے ایک سفید کاغذ۔ پر آپ پوچھو گے سفید مگر کیسا؟ کیا اسے بالکل ہی سفید ہونا چاہیے یا لائنس والے بھی چلیں گی؟ آپ کوئی بھی کاغذ لے سکتے ہو، اہم بات تو یہ ہے کہ وہ سفید ہو، اور بہتر یہ ہے کہ وہ بالکل سفید ہو، لیکن کوئی بھی کاغذ چلے گی۔ اور اب لکھنے کے لیے کیا اور کون سا قلم استعمال کریں؟ آپ بالکل کوئی بھی قلم استعمال کر سکتے ہو، اور میں آپ سے زعفران اور گلاب جل بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ ان سے لکھو، بلکہ آپ کسی بھی قلم سے لکھ سکتے ہیں۔ اور دھیان رہے کہ آپ پرنٹ کر کے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے قلم کے ذریعے سے لکھنا ہے۔ اور ہاتھوں سے لکھنے کا کیا اسپریچول سگنیفیکنس ہوتا ہے، میں اس ٹاپک پر نہیں جا رہا، کیونکہ یہ ایک ایسی ٹاپک ہے جس پر ایک الگ سے بڑی سیریز بن سکتی ہے۔ خیر، تو شروع میں آپ کو بس بسم اللہ کہنا ہے اور لکھنا شروع کر دینا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو لکھنا کیا ہے، اور یہ عمل کس دن آپ کو کرنا ہے۔ یعنی کیا کوئی خاص دن چاہیے ہوگا یہ کرنے کے لیے، یا کسی بھی دن ہم کر سکتے ہیں؟ آپ اسے کل بھی کر سکتے ہو، پرسوں بھی کر سکتے ہو، اتوار کو بھی، پیر کو بھی، منگل کو بھی، جب مرضی چاہے کسی بھی دن کر سکتے ہو۔ لیکن اصل شرط یہ ہے کہ جب آپ یہ عمل کریں تو رات کے آخری حصے میں کرنا ہے آپ کو، اور اسی وقت آپ کو لکھنا ہے، یعنی فجر سے 1 یا 2 گھنٹے پہلے، اور عشاء کے نماز کے 2 یا 3 گھنٹے بعد۔ اور یاد رہے کہ ضروری ہے کہ آپ جب بھی کاغذ بنائیں تو صرف اپنے لیے ہی بنائیں۔ اور جب کوئی بہن یا بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں اپنے شوہر کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، یا پھر اپنے گھر والوں میں سے کسی کے لیے بنا سکتا ہوں، تو جواب ہے نہیں۔ آپ کو خود بنانا ہے اپنے لیے، یا پھر اگر کوئی دوسرا بنانا چاہے تو آپ اس ویڈیو کو اسے شیئر کر دیں، وہ دیکھ کے وہ خود بنا لے۔ یہ اپنے آپ کرنے پر ہی کام کرے گا، ورنہ یہ کام نہیں کرے گا۔ تو جس بھی شخص کو یہ بنانا ہے وہ اپنے لیے ہی بنائے، جو کاغذ بنائے وہ اپنے لیے بنائے۔ اور اسی لیے کوئی بھی مجھ سے یہ نہ کہے کہ آفتاب بھائی، سر میری مدد کر دیں، ہماری کام آسان ہو جائے، تاکہ میں کہوں گا میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ خود اپنا علاج کر سکتے ہیں، آپ خود اپنی زندگی سنبھال سکتے ہیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، لیکن کوئی دوسرا آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ تو اب کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رات کے آخری حصے میں آپ بیٹھ جائیں، اور آپ کا بدن بالکل ہی پاک ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے وضو کر لیں، اور آپ رات کے آخری حصے میں بیٹھ جائیں، قبلہ رو ہو جائیں،
اور پاک ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو کہا۔ اور پہلی چیز جو آپ کریں گے وہ یہ ہے کہ اس کاغذ کو پکڑیں، اور پہلی چیز جو آپ کاغذ پر لکھیں گے وہ ٹھیک اس جگہ پر آپ کو اپنے ہاتھوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہم کوئی عجیب الفاظ نہیں لکھ رہے ہیں، جیسے کہ کچھ 2 کوڑی کے بابا لکھتے ہیں اور تعویذ بنا کر دیتے ہیں۔ ہم کوئی تعویذ نہیں بنا رہے ہیں۔ تو بسم اللہ لکھیں، اور اس کے بعد دوسرا قدم یہ ہے کہ کاغذ پر نیچے بسم اللہ کے نیچے یعنی اس جگہ پر جو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو سورہ الاخلاص لکھیں۔ قل هو اللہ احد صرف ایک مرتبہ۔ تو آپ نے بسم اللہ اوپر لکھا اور اس کے بعد سورہ الاخلاص ایک مرتبہ لکھیں گے، اور تیسرے قدم میں سورہ الاخلاص ایک مرتبہ لکھنے کے بعد نیچے جائیں اور یا مجیب لکھیں صرف ایک مرتبہ۔ تو ہم نے شروع کیا بسم اللہ سے، پھر الاخلاص ایک مرتبہ، پھر یا مجیب ایک مرتبہ، اور اب چوتھا قدم ہے جس میں آپ کو یا رزاق ایک مرتبہ لکھنا ہے، بالکل اسی طرح جیسے آپ ابھی اسکرین پر دیکھ سکتے ہو۔ اور الرزاق ایک مرتبہ لکھنے کے بعد اب آخری قدم ہے کہ آپ یا صمد لکھیں گے، یا صمد صرف ایک مرتبہ۔ اور یہ سب لکھنے کے بعد آپ اس کاغذ کو موڑ دیں گے، اور موڑنے کے بعد اس کے اوپر کوئی بھی اچھا سا مہک خوشبو لگا دیں گے، بس اتنا ہی کرنا ہے۔ اور پھر اس کاغذ کو فولڈ کر دیں اور اپنے پاس رکھیں۔ لیکن جب آپ باتھ روم جائیں تو اس کاغذ کو ساتھ مت لے جائیں، کسی پاک جگہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ اس میں اللہ کا عظیم کلام ہے۔ اور اگر آپ اسے ویسے ہی کریں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے تو کافی لوگوں نے تجربہ کیا ہے کہ انہیں ایسے ایسے فائدے ملے ہیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا، اور وہ فائدے جو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتائے تھے ان سے بھی زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ یعنی صرف وہ فائدے ہی نہیں بلکہ وہ فائدے بھی اور اس سے بھی زیادہ کچھ اور بہترین عظیم فائدے آپ کو ملیں گے، اور آپ سوچ بھی نہیں سکو گے۔ اور مجھے حیرانی ہوتی ہے ان لوگوں پر جو مشکلوں میں جادوگروں کے پاس جاتے ہیں۔ ضرورت ہی کیوں ہے آپ کو حرام چیز کی طرف جانے کے لیے، جب قرآن کریم میں ہر چیز کی شفا ہے، ہر مشکل کا حل ہے، اس میں اللہ کی پناہ ہے، اس میں آپ اللہ کی پناہ لیتے ہیں اور قرآن کریم کی برکت لیتے ہیں۔ اور دھیان رکھیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تعویذ ہے، یہ بالکل بھی تعویذ نہیں ہے۔ اصل میں آپ کو بتا دوں کہ تعویذ کیا ہوتا ہے۔ تعویذ وہ ہوتا ہے جس میں عجیب سے نام لکھے ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھ ہی نہ آئے اور گناہ کی طرف لے جائیں، لیکن ہم تو اللہ کے کلام قرآن کریم سے مدد لے رہے ہیں، قرآن کی آیت کی برکتیں لے رہے ہیں جو ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھتی ہیں اور ہر مشکل سے بچاتی ہیں۔ اور اسی لیے اس کاغذ کو 21 دن تک اپنے ساتھ رکھیں، اور اللہ کی مرضی سے میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں آپ معجزے دیکھو گے، خیرات اور اسرار دیکھو گے جو آپ کے ساتھ ہوں گے، اور ایسی حیرت انگیز چیزیں دیکھ کر آپ حیران ہی ہو جاؤ گے۔ اور اگر میرے اس کام سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو اس QR سے آپ میرے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور میرے کام کو اور بھی زیادہ تیزی سے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اور اس ویڈیو کو اپنے فیملی ممبرز اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔